بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ابو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ کچھ سوالات ہیں جن کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ دجال کون ہے؟ کیا ہے؟ کیسا ہے؟ کیا کرے گا؟ کب آئے گا؟ کیوں آئے گا؟ وغیرہ وغیرہ۔ دیکھیں، اللہ نے قیامت تک کا علم ایک کتاب میں دے دیا ہے۔ اس کا نام ہے قرآن کریم، قرآن مجید۔ قیامت تک کا علم، اور اسی کتاب کو اللہ نے ایک شخصیت پہ نازل کیا جن کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین، رحمت للعالمین۔ اچھا، اب میرے آقا جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمام تعلیم اللہ نے دی قرآن کے تھرو، وحی کے تھرو۔ جب وہ کہتے تھے کہ میں کچھ نہیں جانتا ما سوائے اس کے کہ جو میرا رب مجھے بتاتا ہے۔ اچھا، اب کچھ مولانا حضرات، مولوی حضرات، ٹریڈیشنلسٹ، اچھا اس میں ٹریڈیشنل مطلب ہوتا ہے، مجھے نہیں اس کا معنی آتا ہے روایتی۔ یہ روایتی جو مولوی یا مولانا ہے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں ماڈرن ہوں، یہ ہیں مولوی ہی۔ اچھا، اب کچھ زمانے میں کبھی میں بات کروں گا کہ کچھ زمانے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کچھ چیزیں رپورٹ کی گئیں، لکھی گئیں، کی گئیں، ان کا نام حدیث رکھا گیا۔ اچھا، حدیث جو ہوتی ہیں یہ قرآن پاک کی روح سے، حدیث کا مطلب اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے قرآن میں، لیکن ہم یہاں پہ بات کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اب اتنی سی کتاب ہے قرآن پاک، نارمل بک کی طرح ہے، لیکن حدیثوں کے ذخیرے نہیں ختم ہوتے، اتنے اوپر نیچے رکھتے جاؤ نا ختم ہوتا ہے، فلانی 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 فلانی۔ اچھا، اس میں تو آپ حیران ہو گئے کہ تمام حدیثیں لکھنے والے، کوٹ کرنے والے وہ ایرانی تھے، ایک بھی عربی نہیں تھا۔ تو اب اتنی چیزیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ نعوذ باللہ منڈ دی گئی ہیں جن کا آپ سے تعلق ہی نہیں۔ اب موٹی بات سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کوئی بھی ایسی بات نہیں کر سکتے جو قرآن میں نہیں ہے۔ اب یہ تین بڑی بڑی شخصیات کو مینشن کیا گیا ہے حدیثوں میں۔ ایک تو حضرت عیسیٰ کو کہا گیا کہ وہ واپس آئیں گے، بہت ہی فنی بات ہے، قرآن میں کلیئرلی بتایا گیا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے۔ وہ واپس کیوں آئیں گے؟ دوسری شخصیت ایک اہل تشیع حضرات نے گھڑی ہے، 12واں امام مہدی کے نام سے آئے گا اور وہ گھوڑے پہ آئے گا، یعنی زمانہ کہاں جا رہا ہے اور وہ اتنی دیر بعد جب بھی قیامت ہے وہ گھوڑے پہ آئے گا۔ اس سے بھی زیادہ فنی بات نہیں ہو سکتی، اور آپ کے نام یہ لگا دی گئی چیزیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جن شخصیت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر ہی نہیں کیا وہ لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اطیع اللہ اطیع رسول، اپنے بعد اپنے نبی کی بات کی ہے قرآن پاک میں۔ تیسرا کوئی نام ہے ہی نہیں پورے قرآن پاک۔ لیکن ٹریڈیشنلسٹ مولانا صاحب جو ہیں، مولوی حضرات، چاہے ڈاکٹر اسرار ہو، چاہے وہ ان کا شاگرد ڈاکٹر ذاکر ہو، یا کوئی بھی ہو، یہ مولوی ٹائپ، یہ حدیثوں کو بہت ہی زیادہ کرتے ہیں۔ یہ غور نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے کہ بھی آقا کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں جب اللہ نے ذکر ہی نہیں کیا قرآن میں کسی اور چیز کا۔ اللہ نے اپنے علاوہ صرف ایک شخصیت کا ذکر کیا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی انبیاء ہیں، اور دو خواتین ہیں، حضرت مریم اور حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی۔ تو یہ کہاں سے یہ بنائی گئی ہیں؟ یہ کس نے بنائی ہیں؟ اس پہ کبھی تفصیل سے بات کروں گا۔
تو دوستو یہاں پہ بات کرنے کا مقصد یہ کہ دجال نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ ساری متھ ہیں، جھوٹ ہے. یہ حکایات ہیں، یہ سٹوریاں ہیں. یہ جنہوں نے بنائی ہیں ان کا بھی کبھی ذکر کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے ضروری جو میں قرآن پاک کا اردو ترجمہ لفظ بے لفظ جو کر رہا ہوں اور قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ مرنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں ریکارڈ ہو جائے. اور دوسرا کوئی ضروری سوال آ جاتے ہیں آپ کی طرف سے تو میں ان کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. تو یاد رکھیں دجال نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. ہوتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ذکر، اس کا ذکر وہ جو بھی تھا، یہ میرا خیال ہے یہ آیا ہوا ہے وہاں سے ہندوؤں سے کہ ان کا ایک راون نام کا کردار ہوتا ہے ان کے قصے کہانی میں، یہ ان میں سے آیا ہوا ہے. تو قرآن پاک میں چونکہ ذکر نہیں ہے تو اس لیے سب جھوٹ ہے، متھ ہے.